ٹرمپ کہتا ہے کہ یورپ ہم سے فائدے اٹھا رہا تھا اور اٹھا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یورپ کون سا ایسا فائدہ اٹھا رہا ہے ٹرمپ سے کہ تقریباً 20 سال پہلے یوکرین کے پاس جتنے نیوکلیئر ویپنز تھے یوکرین نے وہ رشیا کو دے دی، اور انہوں نے این پی ٹی سائن کر لیا کہ جی یہ نہ ہم نے نیوکلیئر ویپن رکھنا ہے، نہ ہم نے نیوکلیئر ویپن اون کرنا ہے، نہ ہم نے کبھی نیوکلیئر بنانا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر الرحمان چینل۔ میرا نام مبشر الرحمان ہے۔ 2-3 دن سے نا مجھ سے ہر آدمی جو بھی مجھے ملتا ہے لنڈن میں وہ ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ یہ اوول آفس میں کیا ہوا، زیلنسکی اور ٹرمپ کی جو آپس کی لڑائی جھگڑا تھا اور وہ جو میڈیا پہ آیا اس کا کیا مطلب تھا۔ تو اس کے کئی چیزیں ہیں اس کے اوپر، اور یہاں پہ اب انگلینڈ میں 2-4 لوگوں کو میں ملا، وہ ایسے 2-4 لوگ جو آپ سمجھیں کہ جن کا تعلق حکومت سے ہے، جن کا تعلق ان کے ہاؤس آف کامن سے ہے۔ اب وہ ڈری باتیں کرتے ہیں کہ جی رشیا انگلینڈ پہ اٹیک نہ کر دے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں اٹیک کرے گا؟ تو ان کا یار ہمارے پاس تو فوج صرف 70,000 ہے، تو 70,000 ہماری آرمی کی اسٹرینتھ ہے، اور اگر امریکہ پیچھے ہٹ گیا اس طرح سے جس طرح یوکرین کے پیچھے سے ہٹا ہے تو پھر اس کے لیے تو بالکل یورپ ایک اوپن جگہ ہے، اور یورپ کے مختلف ممالک جو ہیں وہ اوپن جگہ ہیں۔ تو امریکہ نے یہ کیا کیا اور ٹرمپ نے یہ کیا کیا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یورپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا تھا یا بہت بڑی ایڈوانٹیج لے رہا تھا، جو ٹرمپ کہتا ہے کہ یورپ ہم سے فائدے اٹھا رہا تھا اور اٹھا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یورپ کون سا ایسا فائدہ اٹھا رہا ہے ٹرمپ سے؟ تو آج کا یہ ویلاگ جو ہے ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو پاکستان میں ہمارے نیوکلیئر کو اور پاکستان آرمی کو برا کرتے ہیں۔ ان کو ذرا ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ جو یوکرین کا حال ہے یہ آپ کے سامنے ہے، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا۔ میں تقریباً آپ کو اب باور کراؤں تاریخ میں، آج گوگل کر کے دیکھیے گا کہ تقریباً 20 سال پہلے یوکرین کے پاس جتنے نیوکلیئر ویپنز تھے یوکرین نے وہ رشیا کو دے دی۔ جتنے بھی یوکرین کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے ان کے آرسنل میں، ان کے یعنی اسلحہ میں، انہوں نے وہی رشیا کو دے دیے تھے، اور انہوں نے این پی ٹی سائن کر لیا تھا کہ جی یہ نہ ہم نے نیوکلیئر ویپن رکھنا ہے، نہ ہم نے نیوکلیئر ویپن اون کرنا ہے، نہ ہم نے کبھی نیوکلیئر بنانا ہے۔ کیونکہ نیوکلیئر بنانے کے لیے اور نیوکلیئر ویپنز رکھنے کے لیے ان کو فوج کی ایک بڑی تعداد رکھتی تھی، اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی ان کو بنانا تھا جو اس کی حفاظت بھی کر سکے اور جو اس کی دیکھ بھال بھی کر سکے، اور جو انٹرنیشنل لاز کے مطابق سیف گارڈ بھی کر سکے کہ وہ کہیں کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ انہوں نے وہ ایک پیکٹ سائن کر لیا، اور اس پیکٹ کے تحت یہ تھا کہ جناب امریکہ اور یورپ جو ہے وہ ان کی مدد کرتا رہے گا اگر کسی نے۔ اب یہ جو نیٹو ممالک ہیں، وہ 28 ہیں یا 29 ہیں، نیٹو ممالک میں بالکل ایک بڑا سمپل سے ایگریمنٹ ہے کہ اگر کسی بھی ایک نیٹو ممبر کنٹری کے اوپر کوئی اور ملک حملہ کرتا ہے تو تمام نیٹو ممالک یہ تصور کریں گے کہ ہم سب کے اوپر حملہ ہوا اور وہ سب اس کا مقابلہ کریں۔ تو یہ ایک بڑی ایک ڈھال تھی، تو اس وجہ سے انصاروں نے اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ جو تھی اس کو ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ آپ اور ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہم ناروے جاتے ہیں، ڈنمارک جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، فوج نہیں ہے، فرانس جاتے ہیں، آرمی نہیں ہے، وہ پولیس ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیسہ جو انہوں نے لگانا تھا انہوں نے اپنی ناروے، سویڈن، ڈنمارک، آئس لینڈ وغیرہ، انہوں نے اپنی ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، اپنی روڈز، اپنے انفراسٹرکچر اس پہ ڈیولپمنٹ پہ لگا لی۔ خود امریکہ کے اندر ہر امریکن کینڈیڈیٹ جو صدارتی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ناروے کا تعلیمی نظام ہم سے بہتر ہے، سویڈن کا ہیلتھ کیئر نظام ہم سے بہتر ہے، ڈنمارک جو ہے وہ ہیومن رائٹس میں ہم سے آگے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جی جرمنی کتنی پروگریس کر رہا ہے، فلاں کتنی پروگریس کر رہا ہے۔ تو ہم امریکن تھنک ٹینک سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ان کا یہ صرف ایک وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان ملکوں کو اپنے ڈیفنس کے لیے نہیں خرچہ کرنا، اور یہ خرچہ تو امریکہ کر رہا ہے ان کے لیے، تو اور برے بھی ہم بنتے ہیں، تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج سے ہم یہ نہیں کریں گے، تمہیں اتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اب یہ یوکرین کی وار میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا، لیکن یوکرین کی وار کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ زیلنسکی جو ہے یہ ایک سٹینڈ اپ کامیڈین تھا، جو یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے، یہ ٹیلی ویژن پہ کامیڈی شو کرتا تھا باقاعدہ، میں کوئی مذاق میں نہیں کہہ رہا۔
اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک ٹی وی اینکر تھا. ڈونلڈ ٹرمپ اپنا پروگرام کرتا تھا ٹی وی پہ اپرینٹس کے نام سے. اب یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو ٹیلی ویژن کا پتا ہے، جن کو سوشل میڈیا کا پتا ہے، اس کی اہمیت کا پتا ہے، اپنے کیمروں کی ڈائریکشن کا پتا ہے، لائٹ کا پتا ہے، ہر چیز کا پتا ہے. تو زیلنسکی کو جب انہوں نے کہا کہ تم یہ مائنز آف منرلز ڈیل سائن کر لو، تو زیلنسکی نے کہا کہ میں امریکہ میں آتا ہوں. اگر وہ یوکرین میں یہ سائن کر لیتا تو اس کے لیے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس کو، جو اوول آفس میں اس کی عزا سرائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں جاؤں گا وہاں پہ 2-3 دن پہلے، وہاں پہ میں ٹیلی ویژن انٹرویوز دوں گا، اور ایک راک سٹار بن کے زیلنسکی جو ہے پورے یورپ اور امریکہ میں سامنے آتا تھا کہ جناب اتنا بڑا لیڈر ہے، پیوٹن کے آگے ڈٹا ہوا ہے، رشیا کے آگے ڈٹا ہوا ہے. تو اس سے پہلے میں جاؤں گا تو پھر ٹرمپ بھی کہے گا کہ جناب یو آر اے بگ لیڈر اینڈ آل دیٹ. اچھا، ٹرمپ بھائی جان جو ہے نا وہ بھولتے نہیں ہے کوئی بات. ان کے بھی دل میں ایک بات آ گئی تھی، کیونکہ زیلنسکی نے الیکشن سے پہلے کیملا ہارس کو بڑا سپورٹ کیا، جو ٹرمپ کی مخالف کینڈیڈیٹ تھی، ڈیموکریٹ جو تھی. اور ٹرمپ نے یہ دل پہ لگائی بھی تھی بات. اس نے ہر اس شخص کو جس نے کیملا کو سپورٹ کیا، ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا، ٹرمپ نے ان کو پن پوائنٹ کیا. اب زیلنسکی کو زیب نہیں دیتا تھا کہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ وہ کسی اور ملک کے الیکشن کے بیچ میں پبلک سٹیٹمنٹس دے دے. لیکن کیونکہ زیلنسکی کو اتنے بلین ڈالر کی ایڈ مل رہی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر، کہ زیلنسکی نے کہا کہ انہی کا جیتنا ضروری ہے تاکہ مجھے اور ایڈ ملتی رہے گی. اب جب یہ وہاں پہ گیا اور اس نے سوچا کہ میں ٹرمپ کو اوور پاور کروں گا کیمرے کے آگے، تو ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے وہ بھی ٹی وی کا آدمی، اس کو بھی اپنے کیمروں کا حساب پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے مائک کے آگے کیسے بولنا ہے اور پبلک کیسے کیا پرسیو کرے گی. اس نے رکھ کے اس کو اکھاڑ پہ چھاڑ کر دی. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، ٹرمپ نے ایک اور انٹرویو یا سٹیٹمنٹ دی، میں نے خود دیکھی وہ، جس میں اس نے مذاق اڑایا کہ کتنے گھٹیا کپڑے پہن کے آیا تھا، اس نے ہمارے ڈیکورم کا خیال نہیں کیا، ہم نے اس کو اتنے بلین ڈالر دیے، $1,000 کا سوٹ لے لیتا، یہ کر لیتا. اب اس کے جواب میں یوکرینین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے ایڈ اپنی ذاتی طور پہ نہیں لگائی، وہ ایک آنسٹ آدمی ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ وہ ڈیمیج ہو گیا وہاں پہ، اور یہ ڈیل جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب وہ کہتا ہے کہ پہلے پیس کے لیے تیار ہو پھر کوئی ڈیل ہوگی. اب پیس کا مطلب ہے کہ یوکرین کا جتنا علاقہ رشیا نے لے لیا بس وہ لے لیا، اب وہ بھول جائے. جتنے ہزار لوگ ان کے مرے ہیں بس اس کو بھول جاؤ، ان کی قبروں پہ جا کے پھول چڑھاؤ اور اللہ خیر صلی اللہ. اور یوکرین آج تڑپ رہا ہے، اور جتنے یوکرینینز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس نیوکلیئر آرسنل ہوتا، آج ہماری فوج ہوتی، تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. نیوکلیئر ہوتا تو ایک تو ہمت نہ ہوتی کسی کی، کیونکہ اس کو پتا ہے ایک نیوکلیئر بٹن پہ ہاتھ لگانا اور اس نے ہمیں بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچا دینا، بھلے ہم اس کو تباہ کر دیں، جو مرضی ہو جائے. دوسرا پھر یہ کہ سارے ممالک جو ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آتے کہ بھائی نیوکلیئر نہ چلاؤ، ہم لڑ رہے ہیں تمہارے لیے، یہ نہ کرو. اب یورپ کا ایک عجیب ڈیلیما ہے. یورپ نے پچھلے 20 سال میں 30 سال میں اپنی فوج جو ہے وہ ختم کر دی ہے. یورپ میں بہت سے ممالک ہیں جہاں فوج ہے ہی نہیں، اور جو ہے وہ صرف سیریمونیل آرمی ہے کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی آتا ہے اس کو گارڈ آف آنر دینے کے لیے یا فلائی پاس کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے لڑنے والی ہے. یہ تو پولیس اسٹیٹس ہیں، یا تو پولیس بڑی حاوی ہے اس میں. تو اب یورپ اگر یوکرین کی مدد کرتا ہے تو یورپ کے پاس کیا اتنا حوصلہ ہے، اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ اس کو ویپنز بھی دے سکے اور پیسے بھی دے سکے؟ تو جواب ہے نہیں. کیونکہ ایک ہے کہ یورپین کنٹریز ویپنز بہت اچھے بنا رہی ہیں، جیسے فرانس جو ہے وہ طیارے بنا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے رافائل بھی بنا رہا ہے، مراج بھی بنا رہا ہے. برٹن جو ہے وہ سب مرینز بنا رہا ہے، جرمنی اور ویپنز بنا رہی ہے. لیکن ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہونا چاہیے ویپنز کا وار کو سسٹین کرنے کے لیے، کہ اگر فرض کریں ان کی یہ بناتے ہیں 10 آبدوزیں ایک سال میں بناتے ہیں تو ان کو 50 تو ادھر دینی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میٹافوریکل. یہ اگر 100 جہاز بناتے ہیں تو یوکرین کی جنگ میں وہاں 1000 جہازوں کی ضرورت ہے، تو کیا یہ 1000 جہاز بنا سکتے ہیں ایک دم سے اور اس کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. کیا یہ اتنی سب مرینز، کیا یہ اتنا اسلحہ، کیا یہ اتنی آرٹلری شیلز، اتنے فائر پاز، اتنی گنز، یہ سب کچھ بنا کر اوور نائٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ آن گوئنگ جنگ میں استعمال ہو سکے؟
تو جواب ہے نہیں، وہ امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر یہ کرتے ہیں اور رشیا اگر ان کو سمجھتا ہے کہ جناب اس نے کہہ دیا کہ جو اس کی مدد کرے گا ملیٹریلی وہ ہمارا دشمن ہوگا، رشیا اس کے اوپر اٹیک کر دیتا تو اس ملک کا کیا؟ یعنی آج اگر انگلینڈ پہ رشیا اٹیک کر دیتا ہے تو انگلینڈ کا کیا ہوگا، فرانس کا کیا ہوگا، اٹلی کا کیا ہوگا، اور ممالک کا کیا ہوگا؟ یا کسی ایک کے اوپر اگر وہ کر دیتا ہے، پولینڈ کے اوپر کر دیتا ہے دوبارہ سے، تو پولینڈ نے بھی اب ان کے ریفیوجیز بھی روکنا شروع کر دی ہیں، ان کے کیمپس بھی وہاں سے ختم کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہاں پہ نہیں رہنا، پلیز تم جانو، رشیا جانے، تمہاری جان جانے. تو زیلنسکی کو وہ ٹیلی ویژن مومنٹس جو وہ ڈھونڈ رہا تھا 15 منٹس آف فیم کہ وہ جا کے وہ مائنز اور منرلز کی ڈیل وائٹ ہاؤس میں سائن کرے گا اور ایک ورلڈ لیڈر کے طور پہ ابھرے گا، ٹرمپ نے اس کا وہ خواب اکھاڑ کے پھینک دیا. پھر ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ جی یہ ڈیموکریٹ نہیں ہے، اس نے سال سے الیکشنز نہیں ہوئے، یہ ڈکٹیٹر ہے. وہ اس لیے کہ اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کیا تھا اس کے خلاف الیکشن میں. انہوں نے کہا تم ادھر الیکشن میں سپورٹ کر رہے ہو، ادھر تم الیکشن کروا نہیں رہے ہو یا تم نے کروائی نہیں ہے. اب وہ ہر چیز پہ اس کو پورا کر رہا ہے. اب اس کا فیوچر کیا ہے؟ آج جو مرضی سمجھیں، پہلی بات تو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا فیوچر یہ ہے کہ رشیا کو ایک وکٹری مل گئی ہے، بڑی میجر وکٹری مل گئی ہے، بڑی میجر وکٹری مل گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ یہاں پہ یا تو ختم ہوگی جنگ، رشیا کے ٹرم سے ختم ہوگی، کیونکہ یوکرین مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یورپین یونین جو ہے اس کے اپنے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی اس کی مدد کے حوالے سے. جیسے میکرون نے کہا کہ ٹرمپ کو ملتے ہوئے کہ ہم تو 60% ہم جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں، ایڈ کے طور پہ دے رہی ہیں. تو دیٹ از آل اوور. اور پورا یورپ جو ہے وہ رشین گیس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور رشیا اگر ادھر سے گیس پائپ لائن ان کی بند کر دیتے تو ان کا پورا انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ پہ. نہ یہ گاڑیاں بنیں گی، نہ کوئی پی وی سی پائپ بنے گا، نہ کچھ بنے گا. تو کافی کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے، اور یوکرین کا فیوچر جو ہے وہ اب کافی بلیک نظر آ رہا ہے. دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اگلے چند دن انتہائی اہم ہے کہ یورپین یونین اس کے اوپر کیا سٹانس لیتی ہے اور کیا ایکشن کرے گی. لیکن فی الوقت یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ زبانی کلامی تو اس کی بہت اپنا سپورٹ کریں گے، لیکن جیب سے اب نہیں کر سکتے. تو کیا یوکرین کی جنگ ختم ہونے والی ہے ایک ڈفرنٹ موڈ پہ آ کے؟ the next few days will tell us. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. until the next time، اللہ حافظ.